کیا کبھی کسی کو زومبیز کا فوسل ملا ہے؟ ہم سب کو لگتا ہے کہ زومبیز صرف موویز کا حصہ ہیں، لیکن دوستو ذرا رک جاؤ۔ جیسے ہمیں ٹائٹانوپووا یا پرانے زمانے کے خطرناک جانوروں کے فوسل ملے ہیں، تو کیا زومبیز کا بھی کوئی ایسا ہی سچ کہیں چھپا ہوا ہے؟ تاریخ میں کچھ ایسا واقعہ درج ہے جو کسی بھی ہارر مووی سے زیادہ خوفناک حقیقت رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف کہانیوں کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس سچائی تک جائیں گے جہاں انسان جیتے جی ایک زندہ لاش بن گیا۔ کیا واقعی کوئی ایسا وائرس یا کیمیکل ہے جو ہمیں زومبیز بنا سکتا ہے؟ تو چلو دوستو اس مسٹری کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا۔ کیا زومبیز واقعی وجود رکھتے ہیں؟ کیا وہ صرف موویز اور ویڈیو گیمز کی ایجاد ہے، یا پھر دنیا کے کچھ حصوں میں لوگ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے؟ اگر ایسا ہوا تو کیسے؟ زومبیز کا تصور کب پیدا ہوا؟ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اور سائنس کیا کہتی ہے؟ اور کیا مستقبل میں واقعی انسان زومبی بن سکتا ہے؟ زومبیز کا سب سے پرانا ذکر ہمیں کیریبینیا ملک ہیٹی سے ملتا ہے۔ یہاں ایک مذہبی نظام موجود ہے جسے ووڈو کہتے ہیں۔ ہیٹی کے کچھ علاقوں میں مانا جاتا ہے کہ کچھ جادوگر مرے ہوئے افراد کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ زندہ لاشیں، جنہیں زومبی کہتے ہیں، کام کرتی ہیں لیکن نہ شعور ہوتا ہے نہ مرضی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ان افراد کو مخصوص زہریلی دوائی دے کر ایسا بنایا جاتا ہے جس سے وہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت میں زندہ رہتے ہیں۔ 1932 میں ایک مووی بنی جس کا نام تھا وائٹ زومبی۔ یہ دنیا کی پہلی فلم مانی جاتی ہے۔ 1968 میں ایک فلم آئی، نائٹ آف دی لیونگ ڈیڈ۔ اس مووی میں زومبی نے انسانوں کو کاٹنے اور مارنے والے کردار کے طور پر دکھایا گیا۔ اس کے بعد زومبیز ویڈیو گیم، کارٹون اور ہارر مووی کا لازمی حصہ بن گیا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ سب کہانیاں ہیں یا مووی رائٹرز نے کسی پرانی حقیقت کو بنیاد بنا کر کہانیاں بنائیں؟ اب آتے ہیں سائنسی تحقیق کی طرف۔ کچھ فنگس اور وائرس ایسے ہیں جو زندہ مخلوق کے دماغ پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک فنگس جو چونٹی کے دماغ پر اثر ڈالتی ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں لے آتی ہے۔ اس طرح ایک وائرس ہے ریبیز، یہ انسان کو انتہائی خطرناک حالت میں لے جاتا ہے اور دماغ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ سائنسدان مانتے ہیں اگر کوئی ایسا وائرس بن جائے جو تیزی سے پھیلے اور دماغ پر کنٹرول کر لے تو انسان بھی ایک زومبی جیسا رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ 1980 میں ہیٹی کا ایک مشہور قصہ سامنے آیا۔ ایک شخص جس کا نام نارسس تھا وہ مر گیا تھا، اس کی تدفین ہو گئی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، لیکن 18 مہینے کے بعد وہ زندہ واپس آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ووڈو جادو کے ذریعے سے زومبی بنایا گیا اور اسے کھیتوں میں غلام بنا کر کام پر لگایا گیا۔ اس واقعے پر سائنسی تحقیق ہوئی اور ممکن پایا گیا اسے ایک زہریلا زہر دیا گیا ہے جو انسان کو وقتی موت جیسی حالت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ واقعہ آج بھی زومبیز کی وجود میں آنے والی بحث کا مرکز ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں نے کئی بار اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایک دن ایسا وائرس سامنے آ سکتا ہے جو انسانی ذہن کو متاثر کرے اور انسان کو بے قابو کر دے۔ ہم نے حال ہی میں کووڈ-19 جیسی عالمی وبا دیکھی جس نے دنیا بھر میں خوف، لاک ڈاؤن اور نظام کو روک دیا۔ اب سوچو اگر کوئی وائرس ایسا ہو جو انسان کو زبردستی کاٹنے پر مجبور کرے اور خود پر اختیار ختم کر دے، وہ انسان کیا زومبی نہیں ہوگا؟ کئی مذہب میں قیامت کی نشانیوں میں ایسے حالات کا ذکر موجود ہے جہاں انسان اپنی عقل کھو بیٹھے گا اور ایک دوسرے پر حملہ کرے گا۔ اسلامی تعلیمات میں بھی لکھا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ بدحواس ہو جائیں گے، انسانیت ختم ہو جائے گی اور ہر طرف خوف، فتنہ، فساد ہوگا۔
کیا یہ ایک طرح کا زومبی کلچر نہیں؟ آج کے دور میں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ہر طرف مشینی انسان نظر آئیں گے۔ لوگ سارا دن موبائل سکرین اور سوشل میڈیا میں کھوئے ہوئے ہیں، کوئی احساس باقی نہیں، نہ گفتگو نہ ہمدردی۔ یہی تو زومبی کلچر ہے۔ زومبیز شاید فلموں کا کردار ہوں، شاید حقیقت کا ایک پہلو، یا شاید انسان کی اپنی تباہی کی علامت، لیکن ایک بات طے ہے، اگر ہم نے خود کو نہ بدلا تو ہمیں زومبیز بنانے کے لیے نہ کوئی وائرس چاہیے نہ کوئی جادو۔ ہم خود ہی اپنے جذبات، اپنی سوچ اور انسانیت کو دفنا دیں گے۔ سوچنا، سوال کرنا، یہی اصل زندگی ہے۔